السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، عید الفطر کے دن کی سنتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، عید کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے دوستو۔ نمبر 3، صدقہ فطر ادا کرنا۔ نماز عید سے پہلے دوستو صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ نمبر 204، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ نہ جاتے تھے، اور وہ بھی طاق یعنی 3، 5 یا 7 ہوتی تھی، اور یہ روایت بھی دوستو امام بخاری نے نقل کی ہے۔ تو ہم اس کو سادے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا، اگر کھجور مل جائے تو سب سے بہتر ہے، وگرنہ کوئی میٹھی چیز کھا کر مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف جانا۔ 5ویں نمبر پر تکبیرات پڑھنا۔ عید الفطر کے دن تکبیرات کہنا دوستو مستحب ہے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 6، پیدل عیدگاہ جانا اور واپسی پر راستہ دوستو بدلنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مختلف راستوں سے آتے اور جاتے تھے۔ یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ نمبر 7، عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا اور خطبہ سننا۔ دوستو، عید الفطر کی 2 رکعت نماز عید ادا کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بعد امام کا خطبہ سننا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 208، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ یہ حدیث دوستو فتح الباری کے اندر نقل کی گئی ہے۔ نمبر 9، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے دن ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرمائے کہہ کر مبارکباد دیتے تھے۔ یہ روایت بھی فتح الباری کے اندر دوستو پائی گئی ہے۔ تو یہ یعنی سنتیں ہیں جو کچھ دوستو جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ تو اسی طرح دوستو مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اچھے کپڑے، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہن کر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ تو دوستو ان سنتوں کا ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہماری عید سنتوں بھری عید ہو، اور تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک عید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔